نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يسكب في القلب الطمأنينة الى ربه لا في حال السراء والنعماء فحسب بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة وكل حالة وكل وضع وكل تصرف ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان معرفت العبد، بے شک بندے کی معرفت، برحمت اللہ الشاملۃ، اللہ کی رحمت کے بارے میں جو شامل ہے، لعبادہ ہی اس کے بندوں کے لیے، یسکب انڈیلتی ہے، فی القلب دل میں، الطمأنینہ اطمینان، الی ربہ طرف اس کے رب کے، یعنی جب بندے کو اللہ کی رحمت کی معرفت ہوتی ہے، الشاملہ یعنی مکمل یا شامل، کامل کے معنی میں آتا ہے کہ اس کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی زیادہ ہے، تو یہ چیز رب کے بارے میں دلوں میں بہت اطمینان پیدا کرتی ہے۔ لا فی حال السراء والنعماء فحسب، صرف خوشی اور نعمتوں کی حالت میں ہی نہیں اور بس، بل وہو یمر، بلکہ وہ گزر رہی ہوتی ہے، بفترات الابتلاء بالضراء، ابتلاء جو تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اوقات میں بھی، اس کے وقفوں میں بھی، التی تزیغ فیہا القلوب والابصار، جس میں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں دل اور نگاہیں، فہو یستیقن ان رحمت اللہ وراء کل لمحۃ، تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہر چیز کے پیچھے ہے، وکل حالت، اور ہر حالت میں، وکل وضع، اور ہر وضع میں، وکل تصرف، اور ہر معاملے میں۔ یعنی انسان کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر حال میں ہے، یعنی ہر جگہ شامل ہے، یعنی یوں کہیں صرف خوشی میں نہیں بلکہ تکلیف کے وقت، جب انسان کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جس میں دل اور نگاہیں بھی پھر جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ بھی دراصل اللہ کی رحمت ہی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا بندے کو، تو پھر دل اطمینان سے بھر جاتا ہے، پھر رب کے بارے میں کوئی شک نہیں رہتا، تو پھر انسان کو ہر لمحہ، ہر حالت میں، ہر وضع میں، ہر معاملے میں اللہ کی رحمت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف محسوس کرنے کی دیر ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہے، ہم نہیں پہچانتے اس کو، ہم نہیں دیکھ پاتے، ہماری غلطی ہے، لیکن جب ہمیں نظر آنے لگتی ہے تو پھر ہمارے ہی دلوں کا حال بدل جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ أَنَّ رَبَّهُ، اور وہ جانتا ہے یعنی انسان کہ بے شک اس کا رب، لا يعرضه للابتلاء، وہ اسے مصیبت کے لیے پیش نہیں کر رہا، لأنه تخلى عنه، کیونکہ وہ اس سے ہٹ گیا ہے، اس کو الگ چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا ہے، او طرده من رحمته، یا پھینک دیا اس کو رحمت سے یعنی دور، فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کسی کو بھی نہیں پھیرتا جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ یہ ہاں کی ضمیر رحمت کی طرف جا رہی۔ انما یطرد الناس انفسهم، بے شک یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پھینکتے ہیں، یعنی دور پھینکتے ہیں، من هذه الرحمہ، اس رحمت سے، حین یکفرون باللہ، جب وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ویرفضون رحمتہ، اور اس کی رحمت کا انکار کرتے ہیں، ویبعدون عنہا، اور اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت موجود ہوتی ہے لیکن جو امید نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو خود محروم کر لیتے ہیں۔ وَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَمْلَأُ الْقَلْبَ بِالثَّبَاتِ وَالصَّبْرِ وَالرَّجَاءِ وَالْأَمَلِ وَالْهُدُوءِ وَالرَّاحَةِ فَهُوَ
فی کنف رب رحیم ودود، والطمأنینۃ اور اطمینان، الی رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی طرف، یعنی جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت موجود ہے، تملأ القلب، یہ بھر دیتا ہے دل کو، بالثبات والصبر، ثبات اور صبر کے ساتھ، والرجاء والعمل، اور امید کے ساتھ، رجا بھی امید ہوتی ہے اور عمل بھی، والہدوء اور اطمینان، والراحت اور راحت کے ساتھ، فہوا تو وہ ہوتا ہے، فی کنف رب رحیم ودود، رب رحیم جو بہت محبت کرنے والا ہے، اس کے ونگ پروٹیکشن، تو وہ رب رحیم جو محبت کرنے والا ہے اس کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ لَا يُنَازِعُهُ مُنَازِعٌ وَلَكِنَّهُ فَضْلًا مِّنْهُ وَمِنَّةً كَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ وَأَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَا كَتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ عِنَایَتِهِ بِعِبَادِهِ فَإِنَّ إِخْبَارَهُمْ بِهَذِهِ الْحَقِیقَةِ تَفْضُلُ آخَرٌ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، المالک لکل شیء ہر چیز کا مالک ہے، لا ینازعہ منازع نہیں کھینچتا اس سے کوئی کھینچنے والا، یعنی وہی مالک کل ہے، مالک مختار ہے، جس سے کوئی اس کی رحمت چھین نہیں سکتا، ولکنہ لیکن وہ، فضلا منہ اس کے فضل کی وجہ سے، ومنتاً اور احسان کی وجہ سے، کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، وَأَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَا كَتَبَهُ اور اس نے بتا بھی دیا اپنے بندوں کو جو اس نے لکھ رکھا ہے، علی نفسہ من الرحمہ اپنی ذات پر رحمت میں سے، وَهَذَا مِن كَمَالِ عِنَایَتِهِ بِعِبَادِهِ اور یہ اس کی عنایت کا کمال ہے اپنے بندوں پر، فَإِنَّ إِخْبَارَهُمْ بِهَذِهِ الْحَقِیقَةِ بس بے شک اس کا بتانا بندوں کو اس حقیقت کے بارے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خبردار کرنا، تفضل آخر ایک اور بہت بڑا فضل ہے، یعنی رحمت تو اپنی جگہ، لیکن رحمت کی خبر دینا بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاذہ، یہ جب ہم ہوپ لیس ہو جاتے ہیں تو پھر نیگیٹیوٹی کی کیفیت آتی ہے، پھر ہم شیور نہیں ہوتے، تو جو پورا پروسیس ہے نا اس سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان سینس کہ ہم لوگ کچھ کرتے ہیں تو ہم ایک قسم کے ہوپ فل ہو جاتے ہیں، تو ایک ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، بٹ جب آپ کو ہوپ لیس جاتے ہو تو آپ کو ہر چیز نیگیٹو لگتی، نہیں یہ میرے ساتھ ہونی بری ہے، میں تو ہوں ہی ایسی، تو وہ پھر ایک بالکل انسیٹسفائیڈ فیلنگ آتی ہے۔ بالکل، یعنی اصل جو ان سارے پیراگرافس میں بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی معرفت ہونا بندے کے لیے ایک بہت بڑی خیر کا باعث ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس نے اپنی ذات پہ رحمت لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بندے کی محرومی ہے کہ وہ اس رحمت کو پہچان نہ پائے اور پھر اس کی لائف میزریبل ہو، کیونکہ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو یہ اس کو بھر دیتی ہے، یعنی کہ امید کے ساتھ، اور ہدوء اور کامنس اور راحت اور اطمینان، یہ ساری کیفیات بندے میں صرف اس وقت آتی ہے، یہ دیکھیں نا والطمأنینۃ الی رحمت اللہ جو ہے، یعنی جب یہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے، یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، تو اس کے بعد دلوں میں ثبات، صبر، رجا، عمل، ہدوء، راحت سب کچھ آ جاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو بندہ بے چین، پریشان اور مصیبت میں رہتا ہے۔ استاذہ، یہ طمانیت نظر بھی یا اس کا احساس بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ آ چکی ہوتی ہے نا، یعنی ہم اس وقت جب پینک نہیں ہوتے، پینک ہوتے ہیں تو وہ ہوتی تو وہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ نہیں، یہ نہیں اپروچ یہ ہے کہ جس بندے کو پہچان ہو جائے گی، معرفت ہو جائے گی، اس کے اندر اطمینان آ جائے گا، جس کو معرفت نہیں اس میں اطمینان نہیں آئے گا۔ آج ہم نے وہ کلاس میں جیسے وہ اقرا کا قبول اسلام والا واقعہ سنا تھا، اس میں وہ جو بات آ رہی تھی نا کہ جب اس کو اس کے چچا جو تھے وہ جلا بھی رہے تھے تو وہ یہ کہے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ اپنے چچا کو کہہ رہی تھی کہ آپ ضرور اسلام قبول کر لیجیے گا۔ تو یہ واقعی جب اس دور میں بھی یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ اچھا بہت سارے طمانیت کا یہ حال ہو کہ آپ جل رہے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کے اوپر یہ ٹرسٹ ہونا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ یہ سب محبت میں ہو رہا ہے میری، تو یہ بہت واقعی بڑی بات ہے، یعنی معرفت کی بات ہے۔ اصل میں ہم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں، مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں،
پہچاننے، اطمینان نہیں. استاذہ یہاں پہ جو ٹیکو 4 میں دوبارہ سے میرا جینا میرا مرنا سبجیکٹ شروع ہے، تو اس میں ہم پڑھے تھے نماز اور روزے کے فوائد. تو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا نا کہ یہ کریں، لیکن اس کے اندر اتنے زیادہ فوائد رکھ دیے ہیں ہمارے روحانی، جسمانی، جذباتی لحاظ سے سیٹسفیکشن کے، کہ اللہ تعالیٰ پہ اتنے زیادہ محبت محسوس ہو رہی تھی کہ جو کام بھی اس نے ہمیں کہا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے کوئی کام بھی مشکل نہ رہے. جی، اصل بات ہے سمجھ کی، کہ اللہ کا فضل تو ہے ہی ہے، لیکن کیا وہ ہمیں سمجھ آیا ہے؟ یہ ہے اصل نقطہ. اگر ہمیں سمجھ آ گیا ہے تو پھر تو ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی، پھر تو ہمارے اندر اطمینان اطمینان آ جائے گا. وَرَحْمَةُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ هِيَ الْأَصْلُ حَتَّى فِي ابْتِلَائِهِمْ أَحْيَانًا بِالضَّرَّاءِ وَالْبَأْسَاءِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِيهِمْ لِيُعِدَّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ بِهَذَا الْإِبْتِلَاءِ لحمل امانته بعد الخلوص والتجرد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء وليميز الخبيث من الطيب في الصف وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وقد ارسل الله سبحانه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین فہو ارحم الناس بالخلق کما قال سبحانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہتے کہ ورحمت اللہ بعبادہ ہی الاصل، اور اللہ کی رحمت بندوں کے ساتھ وہی اصل ہے. حتی فی ابتلائہم احیانا، حتیٰ کہ ان کی آزمائش میں بھی کبھی، بالضراء والبأساء، ان کی آزمائش تنگیوں اور تکلیفوں کے ساتھ یا مشکل حالات میں جب اللہ تعالیٰ بندے کو ڈالتا ہے اور آزماتا ہے تو یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِيهِمْ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ لِيُعِدَّ، تاکہ تیار کرے، طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو، بِهَذَا الْإِبْتِلَاءِ، اس آزمائش کے ذریعے، لِحَمْلِ أَمَانَتِهِ، اس کی امانت کو اٹھانے کے لیے، بعد الخلوص، خلوص کے بعد، والتجرد، اور الگ کرنے کے، والتہیؤ، اور تیاری کے، عن طریق هذا الابتلاء، اس آزمائش کے طریقے پر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے آزمائشوں میں ڈال کر، تاکہ وہ ہر چیز سے خالص ہو جائے، ہر چیز سے الگ ہو جائے اور اس کے راستے کے لیے تیار ہو جائے. وَلِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اور تاکہ ممتاز ہو جائے خبیث پاک سے. فی الصف، صف میں، یعنی اس صف میں، جیسے مسلمانوں کی صف تھی جنگ کے لیے، جنگ احد کے لیے جا رہے تھے تو منافق الگ ہو گئے تھے نا، پیچھے رہ گئے تھے. یعنی مسلمانوں کی صفوں میں یا دین کا کام کرنے والوں کی صفوں میں جو لوگ اس قابل نہیں کہ وہ اس سعادت کو حاصل کر سکیں وہ الگ ہو جائیں. وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ اللہ جان لے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب على عقبیہ، اس سے جو پلٹتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی پیچھے پھر جاتا ہے. وَلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، اور تاکہ ہلاک ہو جائے جسے ہلاک ہونا ہے، عن بَيِّنَةٍ، دلیل کے ساتھ. وَيَحْيَى، اور زندہ رہے، من حَيَّ، جسے زندہ رہنا ہے، عن بَيِّنَةٍ، دلیل کے ساتھ. وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. فَهُوَ أَرْحَمُ النَّاسِ بِالْخَلْقِ، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے لوگوں پر، مخلوق پر. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فہو رحمت لکل احد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے ہر ایک کے لیے. لیکن المؤمنین قبلوا هذه الرحمہ، لیکن مومنوں نے یہ رحمت قبول کر لی ہے. فنالوا بها سعادت الدنیا والآخرہ، پھر پالی اس رحمت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت. والکفار ردوها، اور کفار نے اس کو پھیر دیا، یعنی نہیں قبول کیا آپ کے پیغام کو.
فلہم الشقاء فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بدبختی ہے. ورفع اللہ برسالۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم العذاب العام عن اہل الارض. ورفع اللہ، اٹھا لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے عام عذاب زمین والوں سے، یعنی زمین والوں سے عذاب اٹھا لیا، اور آپ کے آنے کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر چینج آیا، جو وہ عبادت کرنے لگے اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، تو یہ سب اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا ذریعہ بنی. وَبِهَذِهِ الرَّحْمَةُ انتشر الدین، اور اسی رحمت کی وجہ سے دین پھیلا. وَقَبِلَهُ النَّاسُ، اور لوگوں نے اس کو قبول کیا. وَأَحَبُّوهُ، اور اس کو پسند کیا. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں جہاد کیا. كما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو ان کو معاف کر دیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کیجیے امور میں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذ میں کہنا چاہوں گی، آپ ابھی بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ دین کی طرف آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو واقعی چن کر لے کے آتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. تو جنگ میں بھی جو سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں سٹارٹ میں، ان کے اوپر بھی سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے نا؟ بالکل بالکل صحیح کہا. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آتا ہے اس کو بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اور شیطان بہت بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تبھی تو پھر خبیث اور طیب الگ الگ ہوتے ہیں نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور یہ اس کی رحمت ہوتی ہے. استاذہ ایک کوشچن تھا کہ یہ لحمل امانتہ، کیا اس سے مراد دین کا کام ہے؟ جی، وہ سورۃ الاحزاب میں نہیں آتا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. تو یہاں جو امانت کا معنی ہے نا، تو امانت کیا ہے ہمارے پاس؟ تو یہ دراصل اللہ کا دین ہے، ٹھیک ہے. اور اصل میں یہاں جو عبارتیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن پاک ہی کی عبارات ہے. لیمیز الخبیث من الطیب، اور ولیعلم من یتبع الرسول، اور ولیہلک من ہلک عن بینہ، یہ سب قرآن مجید میں آتا ہے مختلف آزمائشوں کے بعد. استاذہ میں جب گھر جاتی تھی نا تو میں کہتی تھی کہ میری کوئی بات نہیں سنتا، پھر جب میں واپس آتی تھی پھر میں بڑا ڈپریس رہتی تھی کہ ایسے کیوں ہے. تو خیر پتہ لگ جاتا تھا کہ آزمائش ہے. تو جب آزمائش ہے تو پھر میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ از لائک پریپیئرنگ می فار سم تھنگ بگ، کہ اب جانا ہے تو کیا کیا کچھ فیس کرنا ہے، یہ تو اس کا چھوٹا پارٹ ہے. تو لرننگ یہیں سے اسٹارٹ ہوئی. بالکل. سازا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کو ہمیشہ اپنا وہ وقت یاد رہتا ہے جس میں اس پہ کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی یا غم آتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم پر کوئی مشکل پریشانی یا غم آتا ہے تو ہم اور میچور ہو جاتے ہیں. جیسے مثلا اگر ہم ابھی یاد کریں کہ کس دن میں بہت خوش تھی تو وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، کیونکہ خوشی میں ہم کچھ لرن نہیں کرتے. لیکن جب بھی مشکل آتی تو اس میں ہم میچور بھی ہوتے ہیں، ہم لرن بھی کرتے ہیں، ہمارا ذہن کھلتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جب ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم میچورٹی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر اتنی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے نا. جیسے ہم مسل بلڈ کرتے ہیں تو وہ آرام سے لیٹ کے تو نہیں بلڈ ہوتے، بالکل اس سے تو جتنا آرام کریں گے اتنا ہی کمزوری ہوگی، اور جتنا کام کریں گے اتنے اسٹرانگ ہوں گے. استاذہ میں نے یہ بھی جیسے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو لوگ ان مشکلات کو نا، جیسے ہم جیسے جب دین کا کام کرتے ہیں
تو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف یہ پیکج ہے. تو ان کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت چانسز دیتے ہیں کام کے. یس. لیکن جو لوگ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، فوراً شکایتیں اور ان سے بس اب یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا، تو ان کی نا لمیٹڈ رہتا ہے ہمیشہ. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام نہیں لیتے. یس. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا وہ کمپلیننگ نیچر جو ہوتی ہے. بالکل، میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے تھرو آؤٹ دا ایئرس کہ کون کون لوگ کام میں آگے بڑھے اور کون اتنا ٹیلنٹ ہوتے ہوئے، ذہانت ہوتے ہوئے، قابلیت ہوتے ہوئے پیچھے رہ گئے. تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ دین کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی آزمائش ڈالی تو وہ اس میں ثابت قدم نہ رہ سکے. اور آزمائشیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی اپنے نفس کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کبھی شیطان کی ڈالی گندگی ہوتی ہے، کبھی لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، کبھی خوف ہوتا ہے دشمن کا کہ جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں. تو انسان کے اندر جب تک یقین کامل نہیں ہوتا کہ وہ جس راستے پر ہے وہ بالکل صحیح ہے تو وہ استقامت نہیں اختیار کر سکتا. ابھی میں یہاں پر جب آئی تو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے پروجیکٹس بتائے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تو میں نے کچھ سوال کیے ان سے کہ آپ یہ جو کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگ گھبرا گئے میرے سوالوں سے، تو مجھے بہت ہنسی آئی. میں نے کہا کہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور چڑیا جتنا دل ہے کہ چھوٹی سے میرے سوال سے، چھوٹے سے میری کریٹیسزم سے کہ یہ کام ہوگا کیسے، ایک دم آپ پریشان ہو کے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں کہ شاید ہم قابل نہیں اس کے، یا ہم پہ اعتماد نہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا بڑا کوئی کام ہوتا ہے اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بڑا حوصلہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک انسان مشکلات سے نہ گزرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی چوٹ لگ جائے، بچوں میں بھی آپ دیکھیں جو بچے مضبوط ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی چوٹ لگ جائے تو تھوڑا بہت روتے ہیں، اور جو بچے ایسے ہی نازک پلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایسے چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو وہ ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بہت بری طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر برداشت ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بچے گلیوں بازاروں میں پلتے ہیں، کچی بستیوں کے بچوں کو جا کے دیکھیں اور اپنے گھروں میں جو ایئر کنڈیشن میں پلنے والے بچے ہیں اور بہت نازک اور نعمتوں میں پلنے والے بچے ہیں، ان دونوں کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں کہ کس کے اندر زیادہ اسٹیمنا ہے مختلف بیماریوں کو فیس کرنے کا اور ہارڈ شپ کو فیس کرنے کا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب تک بندہ مشکلات میں نہیں پڑتا وہ میچور نہیں ہوتا، اور جب تک میچور نہیں ہوتا وہ بڑا کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا طریقہ ہے ایک، اور ہم اس سے بچ کے بڑا بھی بننا چاہتے ہیں اور مشکلات پہ صبر بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کو بڑا کام کر سکیں گے. کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت نہیں کہ کچے پکے لوگوں کو بڑے بڑے کام دے دے. مجھے تو یہ ایک بہت اچھا اینگل لگ رہا ہے اس میں کہ اگر انسان آزمائش کو اللہ کی رحمت سمجھے تو پازیٹیو ہو جائے نا. بالکل وہی نا، اس کے دل میں پھر وہ اطمینان اور وہ سکینت اور حضور اور صبر اور عمل یہ سب بھر جاتا ہے. یعنی ہر حال میں انسان مطمئن رہتا ہے اور شور ہنگامہ نہیں کرتا. وہ جسے کہتے ہیں نا خالی برتن بجتے ہیں، تو وہ بجتا نہیں، پھر اس کے اندر بہت ایک وقار ہوتا ہے، ایک سکینت ہوتی ہے، ایک قرار ہوتا ہے. یہ جو کیفیت ہے یہ اس کے بغیر نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ سندھ کے آم بہت میٹھے ہوتے ہیں، ملتان کے آم بہت میٹھے ہوتے ہیں، اسلام آباد کے آم کیوں نہیں میٹھے ہوتے؟ زیادہ میٹھے بھی کہ نہیں، آم ہوتے ہی نہیں، لگتا ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ گرینری بہت ہوتی ہے لیکن پھل کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ گرمی زیادہ سہتے ہیں نا. جی ہاں، وہاں گرمی شدید ہوتی ہے، تپائے جاتے ہیں، تپش بہت ہے. تو مسالے والا آم اور درخت پہ پکا ہوا آم، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں جب دھوپ میں پکنے کے بعد جب ان آموں پہ ایک بارش آ جاتی ہے نا، پھر تو کیا ہی کہنے. وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَشَمِلَتْ كُلَّ أَحَدٍ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ وَالْمُطِيعَ وَالْعَاصِي فَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّحِيمُ الَّذِي شَمِلَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ فَسَخَّرَ لَهُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فالشمس والقمر والبر والبحر والماء والتراب والنبات والحيوان والهواء كل ذلك خلقه الله وسخر منافعه للناس. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت،
وسعت کل شیء، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، وشملت کل احد، اور ہر ایک کو شامل ہے، یعنی ہر ایک اس میں انکلوڈیڈ ہے، المؤمن والکافر، مومن بھی اور کافر بھی، والمطیع والعاصی، فرما بردار بھی اور گناہگار بھی، فہو سبحانہ الرحیم، اللہ سبحانہ تعالی مہربان ہے، الذی شمل الخلق کلہم برحمتہ، جس نے اپنی ساری مخلوق کو اپنی رحمت میں شامل کر رکھا ہے، فسخر لہم ما فی السماوات وما فی الارض، تو اس نے ان کے لیے مسخر کر دیے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، ساری مخلوقات، فالشمس والقمر، تو سورج اور چاند، والبر والبحر، خشکی اور سمندر، والماء والتراب، پانی اور مٹی، والنبات والحیوان، نباتات اور حیوانات، والہواء اور ہوا، کل ذالک خلقہ اللہ، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، وسخر منافعہ للناس، اور اس کے فائدے لوگوں کے لیے مسخر کیے، یعنی لوگوں کے بس میں کیے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انکار کرنے والے سے رحمت کو روک دے. یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ جب انسان کفار کو دنیا کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے نا کہ یہ تو میرے رب کی رحمتیں تھیں، ان کو کیوں مل رہی ہیں، حالانکہ وہ تو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. تو یہ اس کی رحمت کی وجہ سے مل رہی. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ بندوں کے اندر رحم کا کتنا جذبہ ہے کہ تھوڑی سی چیز کو مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہماری ساری عنایت اور ساری مہربانی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. وَهَذِهِ النِّعَمُ يَسْتَفِيدُ مِنْهَا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَهِيَ مُسَخَّرَةٌ لِلْإِنسَانِ وَلَا خِيَارَ لَهَا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. وَهَذِهِ النِّعَمُ، اور یہ نعمتیں، يستفید منها، فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، المؤمن والکافر علی حد سواء، مومن اور کافر برابر کی، وہی مسخرۃ للانسان، اور یہ مسخر ہے انسان کے لیے، ولا خیار لها، اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. کن کے پاس؟ ان چیزوں کے پاس، سورج چاند کے پاس. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہم تمہیں تو فائدہ دیں گے اور تم کو نہیں دیں گے. اگر انہیں اختیار دے دیا جاتا تو شاید یہ کفار کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے پینے. بارش صرف مسلمانوں پہ برستی. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی طور پر عام کر دی. اور لوگوں میں سے بعض ایسے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں اور بغیر ہدایت اور روشن کتاب کے، یعنی جانتے نہیں اور اس کے بارے میں لا علمی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں. فَهَذِهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ تَشْمُلُ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ فِي الدُّنْيَا أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْرُدُ مِن رَحْمَتِهِ مَن لَّمْ يُؤْمِن بِهِ وَلَمْ يَشْكُرْ نِعَمَهُ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْعُصَاةِ ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين. فهذه رحمة الرحمن، یہ رحمان کی رحمت، تشمل شامل ہے، الخلق كلهم تمام مخلوقات کو، فی الدنیا دنیا میں، اما فی الآخرة لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، فإن اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ وتعالی، یطرد من رحمته، دور پھینک دے گا اپنی رحمت سے، من لم یؤمن به، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، ولم یشکر نعمہ من الکفار، اور نہیں شکر کیا اس کی نعمتوں کا جس نے بھی کفار میں سے اور گناہگار لوگوں میں سے، والعصاة، ولا تشمل رحمتہ فی الآخرۃ، اور نہیں شامل ہے اس کی رحمت آخرت میں، الا عبادہ المؤمنین، مگر اس کے مومن بندوں کو. ففی الدنیا کثرت متعلقات الرحمہ، دنیا میں رحمت کے جو متعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں.
متعلقات یعنی جو چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. وفی الآخرۃ قلت متعلقات الرحمہ، اور آخرت میں قلیل ہے رحمت کے متعلقات. وإن كانت صفت الرحمت ثابتۃ، اگر رحمت کی صفت ثابت ہو، لم تتغیر ولم تتبدل، جو نہ تبدیل ہو نہ بدلے. ولو ان الکفار والعصاة اطاعوا ربهم، اور اگر کفار اور گناہگار اپنے رب کی اطاعت کر لیں، لوسعتهم رحمت اللہ فی الآخرہ، تو اللہ کی رحمت ان پر آخرت میں بھی وسیع ہو. یعنی اللہ کی رحمت تو ہے لیکن وہ مستحق نہیں اس کے، یعنی اللہ کی رحمت کی صفت جو ثابت ہے، نہیں بدلتی نہیں تبدیل ہوتی. لیکن کفار اور عصاة جو ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، وہ اس رحمت کے مستحق نہیں ہے. اصل بات یہ وَلَكِنَّهُمْ حَرَمُوا أَنفُسَهُمْ مِنْهَا بِكُفْرِهِمْ، انہوں نے اپنے آپ کو خود محروم کیا ہے اپنے کفر کی وجہ سے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا، أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي، یہ مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے. اللہ کی رحمت تو ہے لیکن انہوں نے پہچانا ہی نہیں رب کو، اس لیے یہ مایوس ہے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو آیت تھی نا، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اس میں انسان کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز مسخر کر دی ہے، تو انسان کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی اچھی طرح فرما برداری کرتا؟ وہ پہچانتا نہیں نا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. یہی تو بات ہے اصل میں سمجھنے کی کہ اللہ کی رحمت تو ہے، لیکن جب تک اس کی پہچان نہیں ہوگی ہمارا حال درست نہیں ہوگا، نہ ظاہری نہ باطنی. ظاہر میں اطاعت نہیں ہوگی، باطن میں اطمینان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جاہل ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا عمل بدلے، ہمارا دنیا میں رہنے کا ڈھنگ بدل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بہت قیمتی لباس پہن کر آئے، اور اس کے بعد کچھ لوگ وہاں تھے، وہ لباس کو فیل کرنے لگے نا کہ اتنا قیمتی اچھا لباس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ سعد بن معاذ کا رومال جو ہے جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو وہی میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں نہ بھی ملیں تو آخرت میں اس سے اچھی مل جائیں گی نا. بالکل. لیکن کفار کے لیے ایسی کوئی امید، وہ مایوس ہے نا، ان کو یقین جو نہیں. تو جو معرفت ہوتی ہے وہ یقین بڑھاتی ہے نا، اور یقین جو ہے وہ عمل میں فائدہ دیتا ہے. اس میں جو ایک رحمت کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مومن ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ خاص ہوگی، اور وہ جیسے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 99 حصے اس کے اس دن کے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی بڑی رحمت ہوگی، یعنی دنیا میں اس کی رحمت کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کو جتنا بھی غور و فکر کریں کم ہے، تو آخرت میں وہ کتنی زیادہ ہوگی اس کی رحمت. بالکل. پورے لیسن سے مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ انسان جب بہت زیادہ جب اکیلا یعنی ہو جاتا ہے، اور جب یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا تعلق نہیں رہتا، اس وقت شیطان اس کو کتنی مایوسی دلاتا ہے. سب سے پہلی جو چیز اس میں سے نکالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جتنی بھی نعمتیں اور یعنی چیزوں کو سب سے پہلے وہ انسان کے اندر سے نکالتا ہے. بالکل. ایک بار کے مجھے فیل ہوا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اندر اور ہر جگہ کے اندر ہوتی ہے. انسان کی اپنی ہی کمی ہوتی ہے جو اس کو وہ کہیں فیل نہیں کر سکتا. ہاں، اس کو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک، نظر نہیں آتی. وَمِن رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ أَنَّهُ كَلَّمَا زَادَ عَدَدُهُمْ كَشَفَ لَهُم مِّنَ الْعِلْمِ مَا يُمَكِّنُهُم مِّن سُهُولَةِ الْحَيَاةِ وَزِيَادَةِ الْإِنْتَاجِ وَسُهُولَةِ الْحُصُولِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ حَاصِلٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَمِن رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ، اور اللہ کی بندوں پر رحمت ہی کا حصہ ہے کہ جب ان کا عدد بڑھ گیا، یعنی آبادی بڑھ گئی، تو اس نے کھول دیے ان کے لیے علم میں سے جو ان کی زندگی میں سہولت پیدا کر سکتا تھا. کشف لہم من العلم،
کھول دیا ان کے لیے علم میں سے، یعنی انہیں علم دے دیا، ما یمکنہم من سہولت الحیات، جو انہیں اس بات پر قادر کرتا ہے، یعنی بندوں کو زندگی کی سہولت میں سے، یعنی زندگی کی سہولت حاصل کرنے کے لیے ان کو اختیار دے دیا یا انہیں اس کے قابل بنا دیا، وزیادت الانتاجی، اور زیادہ پروڈکشن، یعنی چیزیں اتنی زیادہ انہیں ملنے لگی، وسہولت الحصول علیہ، اور اس کے حاصل کرنے کی سہولت بھی، یعنی پہلے علم دیا، پھر تمکین دی، یعنی ان کو اختیار دیا یا قابل بنایا، پھر اس کے اور زیادہ پروڈیوس کیا، اور پھر اس کو حاصل کرنا آسان کر دیا، کما ہوا حاصل فی کل زمان و مکان، جیسے کہ وہ حاصل ہوتی ہے ہر زمان اور مکان میں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف گاڑیاں بن گئی اور دوسری طرف پیٹرول نکل آیا، پیٹرول کم ہونے لگا تو گیس بھی آ گئی، اور پھر بندوں کو وہ راہ بھی دکھائی، پھر انہیں اس قابل بنایا کہ وہ نکال سکے، ما یمکنہم، اور پھر اس کی ایز پر نیڈ زیادہ پروڈکشن بھی، اور پھر ایسی مشینیں ایجاد ہوگی کہ وہ سہولت الحصول علیہ، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی سہولت بھی مل گئی۔ ایسے ہی مختلف چیزوں میں آپ دیکھیے کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو آج سے 500 سال پہلے کسی بندے کو پتہ بھی نہیں تھی کہ وہ ہیں۔ کئی دوائیاں ہیں، کئی قسم کے انکشافات، اور ہر روز نئے نئے انکشاف ہو رہے ہیں۔ استاذہ اس میں جو یہ کہا ہے نا کہ علم عطا ویسا ہی کرتا ہے، تو میں یہ سوچی تھی کہ انسان اپنی چھوٹی عقل کی وجہ سے، جیسے اس نے سوچا کہ اب انسان کم ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو جس طرح کے انسانوں کی ضرورت ہے ویسی چیزیں عطا کر رہا ہے، ویسا ہی علم دے رہا ہے، جیسے تھوڑی جگہ پہ زیادہ بلڈنگز بنانے کا علم اور اس طرح کی چیزیں جو پہلے نہیں تھی۔ اللہ پہ پورا یقین نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہم غلط راستوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ وَدُخُولِهِمُ الْجَنَّةَ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ إِذْ أَعْمَالُهُمْ لَا تَسْتَقِلُّ بِاقْتِدَاءِ الرَّحْمَةِ وَحُقُوقِ عُبُودِيَّتِهِ وَشُكْرِهِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا عَلَيْهِمْ لَمْ يَقُومُوا بِهَا كَمَا يَجِبُ لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِ سُلْطَانِهِ، اور اللہ کی رحمت بندوں پر اور ان کو جنت میں داخل کرنا لیست علی قدر اعمالہم، یہ ان کے اعمال کے مطابق نہیں ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، اذ اعمالہم لا تستقل باقتداء الرحمہ، جبکہ ان کے اعمال بھی اس کی رحمت کے تقاضے سے الگ نہیں ہے، یعنی یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے کچھ کرنے کی، وہ حقوق عبودیت ہی، اور اس کی عبادت کے حقوق کی، وہ شکر ہی، اور اس کے شکر کی، التی یستحقھا علیہم، جو انہیں اس کا مستحق بناتی، لم یقوموا بها کما یجب، نہیں وہ اس پر قائم ہوتے، کما یجب لعظمتہ وجلال سلطانہ، جیسا کہ واجب ہے اس کی عظمت کے لیے اور اس کے سلطان کے جلال کے لیے، یعنی جو اللہ کی عظمت اور جلال اور حکومت اور بادشاہت اور اس کی قدرت ہے اس کے مطابق تو بندے حق ادا نہیں کرتے، اور بندے اپنے اعمال کی وجہ سے اسی لیے جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ آج اتنا ہی کافی، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔